الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں رمضان المبارک کا یہ مہینہ عطا فرمایا ہے۔ یہ مہینہ اپنی تمام برکتوں کے ساتھ ہمارے اس زندگی کے اندر موجود ہے۔ اب ہمارا کام یہ ہے کہ اس کی رحمتوں اور اس کی برکتوں سے ہم فائدہ اٹھائیں۔ اس مہینے کے جو فضائل بیان کیے گئے ہیں اس میں ایک فضیلت تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی: شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان المبارک کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا۔ ہم اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ قرآن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک بار میں نہیں اترا ہے، بلکہ 23 سال کے عرصے میں وقفے سے اترتا رہا۔ پھر شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن کا مطلب کیا ہوا، یا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر کا مطلب کیا ہوا؟ اصل میں قرآن کا نزول ایک مرتبہ لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر ہے۔ قرآن لوح محفوظ میں ازل سے موجود ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوح محفوظ سے قرآن کو نکال کر، یعنی وہاں سے نقل کر کے پہلے آسمان دنیا پر نازل فرمایا، اور پھر آسمان دنیا سے حضرت جبریل علیہ السلام وقتاً فوقتاً لے کر حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے رہے۔ تو شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن کا مطلب یہ ہے کہ لوح محفوظ سے پورا قرآن ایک ساتھ آسمان دنیا پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک کے مہینے کے اندر اتارا اور لیلۃ القدر کے اندر اتارا۔ پھر تھوڑا تھوڑا کر کے وہاں سے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا رہا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل کرنے کے لیے جو لفظ استعمال کیا ہے اس کے لیے تنزیل کا لفظ استعمال کیا ہے، اور لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر نازل کرنے کے لیے جو لفظ استعمال کیا ہے وہ انزال کا لفظ استعمال کیا ہے۔ تنزیل کے معنی ہی ہوتے ہیں تھوڑا تھوڑا درجہ بدرجہ اتارنا، اور انزال کے معنی ہوتے ہیں صرف اتارنا، چاہے درجہ بدرجہ ہو یا نہ ہو۔ بہرحال بات دوسری طرف چلی گئی۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ رمضان المبارک کے مہینے میں ایک فضیلت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو اسی مہینے میں نازل فرمایا ہے۔ اس کے علاوہ اس مہینے کے بے شمار فضائل ہیں۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ آ جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ شیاطین کو بیڑیاں پہنا دیتے ہیں۔ اس مہینے کے اندر ایمان والوں کے اعمال کا بھاؤ بڑھا دیا جاتا ہے۔ ضابطہ تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعمال کے اندر آسانی پیدا کی شیاطین کو قید کر کے، تو پھر
اعمال کے اوپر ثواب کم ہو جانا چاہیے تھا، اس لیے کہ اب کشمکش کم ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ادھر شیاطین کو قید کیا اور ادھر اعمال کا بھاؤ بڑھایا، اور فرمایا نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کہ غیر رمضان میں کیے گئے فرض کے برابر ثواب اس مہینے کے اندر کیے گئے نفل پر ملتا ہے، اور اس مہینے کے اندر جو فرض ادا کرے اس کو 70 فرض کے برابر ثواب ملتا ہے۔ اس کا پہلا عشرہ رحمت ہے، دوسرا حصہ مغفرت ہے، اور تیسرا عشرہ عتق من النار، جہنم سے خلاصی کا عشرہ ہے۔ ایک چیز ہمیشہ ذہن کے اندر رکھیے گا، میں نے پیچھے بھی عرض کیا تھا کہ یہ فضائل کے باب کے اندر ضعیف روایات تمام محدثین نے قبول فرمائی ہیں۔ جب تک دین بیزاری نہیں آئی، دین کے نام پر دین بیزاری پھیلانے والے نہیں آئے، تب تک ضعیف حدیث کا مطلب گالی نہیں ہوا کرتا تھا۔ نعوذ باللہ من ذلک۔ ضعیف حدیث کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نقل کرنے والے جو لوگ ہیں وہ 100% اپنے حافظے کے اعتبار سے مضبوط نہیں ہیں، سچے ہیں، دیانتدار ہیں، جھوٹ نہیں بولتے، لیکن ہو سکتا ہے حافظے کے اندر کچھ کمی کی وجہ سے بیان کرنے میں کچھ آگے پیچھے کر دیا ہو سکتا ہے کا نام ضعیف حدیث ہے، پکی بات کا نام ضعیف حدیث نہیں ہے۔ میں نے اس کو مثال سے ایک مرتبہ سمجھایا تھا۔ میں ایک بات یہاں سے کہہ رہا ہوں، آپ سن رہے ہو براہ راست، باہر نکل کے آپ نے کسی سے نقل کیا، اس نے تیسرے سے نقل کیا، اس نے چوتھے سے نقل کیا، بات میرے بارے میں ہو رہی کہ مولوی صاحب نے ممبر سے یہ بات کہی ہے، 4 واسطے درمیان میں آ گئے۔ اب یہ دیکھا جائے گا کہ یہ جو 4 بیان کرنے والے ہیں یہ کیسے ہیں۔ اگر یہ سب سچے اور امانت دار ہیں اور بات کو پوری نقل کرتے ہیں، اپنی طرف سے گھٹاتے بڑھاتے نہیں ہیں، تو کہا جائے گا کہ چونکہ یہ سب سچے ہیں لہذا ممبر سے یہی بات کہی گئی ہے۔ یہ ہوئی صحیح حدیث۔ ان 4 میں سے کوئی ایک ایسا ہو کہ ہو تو بہت سچا اور امانت دار لیکن حافظہ ذرا کمزور ہو، تو کہا جائے گا کہ امید تو یہی ہے کہ مولوی صاحب نے یہی بات کہی ہوگی، لیکن یہ بیچ میں ایک آدمی جو نا اس کا حافظہ ذرا کمزور ہے، تو ہو سکتا ہے کچھ 19-20 ہوگی بات تو یہی، لیکن کچھ 19-20 ہو۔ یہ ہے ضعیف حدیث۔ بیچ میں ایک آدمی ایسا آ جائے جس کے بارے میں مشہور ہو کہ یہ اپنی طرف سے باتیں بڑھا دیتا ہے، کسی کی بات نقل کرتا ہے تو اس میں اپنی جانب سے ملا دیتا ہے، تو کہا جائے گا کہ یہ بیچ میں جو آدمی ہے نا ایک ٹھو، یہ بہت بڑا لفاظ ہے، بات کچھ رہتی ہے کچھ کی کچھ کر دیتا ہے، لہذا اس بات کا کوئی اعتبار نہیں اس آدمی کی وجہ سے۔ یہ ہے موضوع حدیث۔ کہنے والے کے اوپر شبہ نہیں ہے، بات پر شبہ نہیں ہے۔ شبہ کس چیز پر ہے؟ یہ جو چین ہے اس کے اوپر شبہ ہے، چین کی وجہ سے مسئلے حکم بدل رہا ہے۔ کوئی حدیث صحیح ہو جا رہی ہے چین کی وجہ سے، کوئی حدیث ضعیف ہو جا رہی ہے چین کی وجہ سے۔ ضعیف حدیث کون ہے؟ جس میں بیان کرنے والا سچا ہے لیکن اس کا حافظہ ذرا کمزور ہے، یہ ہے ضعیف حدیث۔ یہی وجہ ہے کہ جب ایک چین کے اندر ایسا آدمی موجود ہو جو سچا بھی ہو اور لیکن حافظہ کمزور ہو، پھر اسی طرح دوسری چین چلے اور اس کے اندر بھی ایک آدمی ایسا آ جائے جو سچا بھی ہے لیکن حافظہ کمزور ہے، ایسے ہی تیسرے آ جائے، تو جب 3 ایسے آ کے ملیں گے تو کہا جائے گا اس کا بھی حافظہ کمزور، اس کا بھی کمزور، اس کا بھی کمزور، لیکن ایسا کیسا کمزور کہ تینوں ایک ہی بات کہہ رہے ہیں۔ اس کا مطلب کہ بات جو ممبر سے چلی ہے یہی ہے، ورنہ 3 آدمی ایک طرح کی نہیں کہتا۔ اسی کو کہتے ہیں کہ جب ضعیف حدیث کئی طریق سے آ جائے، کئی چین اس کی مل جائے، تو کہا جاتا ہے کہ اب ضعیف نہیں رہی، اب یہ صحیح ہو گئی۔
کیوں؟ اس لیے کہ جس وجہ سے ہم کہہ رہے تھے کہ ضعیف ہے، کہ بیچ میں ایک آدمی کا حافظہ کمزور ہے، یہ بھی آ گیا، یہ بھی آ گیا، یہ بھی آ گیا، تین مل کے اب یہ بات مضبوط ہو گئی۔ ضعیف کا مطلب جھوٹی حدیث نہیں ہوتا، ورنہ 10 ضعیف حدیث ملا کر یعنی 10 جھوٹ ملا کر سچ نہیں ہوگا۔ محتاط رہیے گا۔ ضعیف حدیث کا مطلب ہوتا ہے حدیث ہے، نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، لیکن اس کے ثبوت میں ذرا سا شک ہے، کیونکہ ایک آدمی کا بیچ میں حافظہ کمزور ہے سچا، سب بیان کرنے والے سچے ہیں۔ اس روایت کے بھی راوی کے اوپر جرح ہے، اور یہ روایت بھی ضعیف ہے، لیکن ضعیف ہونے کی وجہ سے یہ نہیں کہا جائے گا کہ پہلا عشرہ رحمت کا نہیں رہا، دوسرا عشرہ مغفرت کا نہیں رہا، تیسرا عشرہ عتق من النار نہیں رہا۔ کیوں؟ روایت اگرچہ ضعیف ہے، لیکن فضائل کے باب میں ضعیف روایت قابل قبول ہے، پوری امت نے قبول کیا ہے۔ میں نے کہہ دیا جب تک دین کے نام پر دین بیزار پیدا نہیں ہوئے تھے، تب تک یہ ساری باتیں قبول کی جاتی تھیں۔ اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب کے اندر ایک روایت نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں ھذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن ہے، صحیح ہے، یہ حدیث ضعیف ہے، یہ حدیث غریب ہے، یہ حدیث ضعیف ہے، ہر حدیث کا حکم بیان کرتے ہیں۔ بے شمار روایات کے بارے میں حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ یہ حدیث ضعیف ہے، اور خود امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میری اس پوری کتاب کے اندر سوائے 2 روایتوں کے کوئی ایک روایت ایسی موجود نہیں ہے جس پر امت میں کسی نہ کسی نے عمل نہ کیا ہو۔ امت کے فقہا میں سے کسی نہ کسی کا میری کتاب کی تمام حدیثوں پر عمل ہے، سوائے 2 حدیثوں کے۔ وہاں انہوں نے نہیں لکھا کہ یہ حدیث ضعیف ہے اور اس پر عمل جائز نہیں ہے، کا امت کے فقہا ان حدیثوں پر بھی عمل کرتے ہیں، اگرچہ یہ حدیث ضعیف ہے اور ان کا عمل کرنا صحیح بھی ہے، ورنہ انکار کر دیتے وہیں پر کہ فقہا کا یہ عمل غلط ہے۔ وضو کے شروع میں بسم اللہ پڑھنے کی پورے ذخیرہ حدیث کے اندر ایک بھی صحیح حدیث موجود نہیں ہے، لیکن وضو کے شروع میں بسم اللہ پڑھا جائے گا۔ یہ مسئلہ الگ ہے، کسی کے یہاں واجب ہے، کسی کے یہاں سنت ہے، لیکن پڑھنے پر سب کا اتفاق ہے۔ حالانکہ وضو کے شروع میں بسم اللہ پڑھنے کی ایک صحیح حدیث موجود نہیں ہے پورے ذخیرہ حدیث کے اندر۔ تو یہ کہہ کر کہ حدیث ضعیف ہے، دین کے وسائل کا انکار نہ کیا جائے، ورنہ آدمی عمل نہیں کر پائے گا، زندگی کے اندر شریعت پہ عمل نہیں کر پائے گا اگر ضعیف حدیث کے نام پر حدیث کے ذخیرے کو کاٹا جائے۔ ہاں، معیار متعین کیا جائے گا، محدثین نے معیار متعین کیا ہے، فقہا نے معیار متعین کیا ہے، اور انہوں نے ہمیں بتلا دیا ہے کہ کس پر عمل کیا جائے گا اور کس پر عمل نہیں کیا جائے گا، اس کی اتباع کی جائے گی۔ بات میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اس مہینے کے فضائل نبی علیہ السلام نے بیان فرمائے ہیں۔ پہلا عشرہ رحمت کا، دوسرا مغفرت کا، تیسرا عشرہ عتق من النار ہے، جہنم سے خلاصی کا عشرہ ہے۔ ہمارا حال یہ ہے کہ ہم ابتدا میں رمضان کا اہتمام کرتے ہیں، جیسے جیسے وقت آگے بڑھتا ہے اہتمام کم ہوتا چلا جاتا ہے، حالانکہ رمضان المبارک کا مہینہ جیسے جیسے آگے بڑھتا ہے اس کی قیمت بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اہتمام بڑھنا چاہیے، روزے کا اہتمام ہو۔ روزہ فرض ہے، ایسا فرض ہے جیسا کہ نماز فرض ہے۔ نماز کے چھوڑنے کے بارے میں جیسے کہا گیا کہ یہ آدمی کفر کے قریب چلا جاتا ہے، روزہ بھی اتنی ہی تاکید کے ساتھ فرض ہے، لہذا رکھنے کا اہتمام کیا جائے۔ پھر روزہ رکھنے کی حالت کے اندر بھی روزے کے تقاضوں پر عمل کیا جائے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کہ بندہ جب روزہ رکھے تو کسی سے جھگڑا نہ کرے، اگر کوئی اس سے جھگڑا کرنے پر آ جائے تو اس سے کہے کہ میں روزے دار ہوں۔ کوئی گالی دے، کوئی جھگڑا کرے
تو اس سے کہے کہ میں روزے دار ہوں، اور فرمایا کہ روزے دار کے منہ کی بدبو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ جب آپ معدہ خالی ہونے کی وجہ سے جو مہک آتی ہے وہ مہک اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ اور فرمایا کہ روزے دار کے لیے 2 خوشخبری ہے، 2 خوشی کا موقع ہے۔ ایک عند فطری ہی، جب آدمی افطار کرتا ہے اس وقت آدمی کو قلبی سکون حاصل ہوتا ہے، خوشی حاصل ہوتی ہے 2 طرح کی۔ ایک تو صبح سے آدمی کے پیٹ کے اندر کچھ نہیں گیا تھا، آدمی کے حلق سے کچھ اتر رہا ہے، تو وہ ایک فطری فرحت اور انبساط ہے۔ دوسرے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک فریضہ عائد کیا تھا، اس فریضے کی ادائیگی کی خوشی ہے کہ آج کا روزہ الحمدللہ مکمل ہو گیا۔ اور ایک خوشی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کے وقت ہوگی۔ کیا خوشی ہوگی؟ الصوم لی وانا اجزی بہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی روزے کا بدلہ دوں گا۔ اور ایک طریقے سے یہ بھی پڑھا گیا وانا اجزا بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی روزے کا بدلہ ہوں۔ جب روزہ اللہ کے لیے ہے، اہتمام کے ساتھ رکھنا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے اس کی کچھ ہدایات ہیں، نبی علیہ السلام نے اس کا طریقہ بتلایا ہے۔ ایک بات تو میں نے عرض کی کہ روزہ دار کسی سے لڑے جھگڑے نہیں، روزے کو اپنے رفث اور فسوق سے بچا کر رکھے، جھگڑا، بدگوئی، بد کلامی اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچا کر رکھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة ان يدع طعامه وشرابه، جو شخص جھوٹ بولنا اور غلط کام کرنا نہ چھوڑے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ اپنا کھانا اور پینا چھوڑے۔ کس چیز کا روزہ رکھا ہے؟ روزہ رکھا ہے اللہ کی نافرمانی سے بچنے کا۔ کھانا پینا حلال کام ہے، اللہ نے منع کر دیا لہذا رکے ہوئے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھانے پینے سے منع کیا ہے، کب؟ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک۔ اور جو غلط کام ہے ان سے کب کب منع کیا ہے؟ وہ تو ہمیشہ سے منع ہے۔ جب اللہ کے منع کرنے کی وجہ سے حلال چیزوں سے رکا ہوا ہے تو اللہ کی منع کردہ اور حرام چیزوں سے تو ہر حال میں رکنا چاہیے۔ من لم يدع قول الزور والعمل به، یہی ہے اطاعت کا تقاضا، اتباع اسی کا نام ہے۔ اگر اتباع میں حلال چیز چھوڑی ہے تو اتباع میں حرام چیز کو بدرجہ اولا چھوڑنا پڑے گا، ورنہ رب صائم لیس من صیامہ الا الجوع والعطش ورب قائم لیس من قیامہ الا السحر والتعب، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بہت سارے روزہ دار ایسے ہیں جن کو اپنے روزے سے سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ حاصل نہیں ہوتا، اور بہت سارے راتوں کو عبادت کرنے والے ایسے ہیں جن کو اپنی راتوں کی عبادت سے سوائے راتوں کو جاگنے اور تھکنے کے کچھ حاصل نہیں ہوتا، یعنی آداب کی رعایت نہیں ہوتی۔ آداب کی رعایت نہ کرنے کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ ثواب سے محروم فرما دیتے ہیں۔ روزہ رکھا، سحری بھی حرام غذا سے، افطار بھی حرام غذا سے، تو ایسے شخص کا روزہ صرف بھوک اور پیاس ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ لہذا حلال غذا سے سحری کرے، حلال غذا سے افطار کرے، اور جو روزے کے اوقات ہیں ان اوقات کے اندر حرام سے اپنے آپ کو بچا کر رکھے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔